سر جو کسی کو معاف نہ کر سکے، انسان معاف ہی کرے، پھر بھی معاف کرے، نہیں کر سکتا تو پھر بھی کرے۔ میں یہی کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن گزشتہ ایک عرصے سے میں اس کشمکش میں مبتلا ہوں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کرو۔ یہ ایک راز ہے کہ انسان اس وقت معاف کرتا ہے جس وقت وہ جانتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے۔ ہر معاف کیے جانے والے نے معاف کر دیا۔ آپ اللہ تعالیٰ سے پہلے اپنی کسی غلطی کی دعا کرو کہ یا رب العالمین مجھے تم معاف کرو۔ جب وہ معاف کرے گا آپ سے معافیاں نکلتی جائیں گی۔ لیکن اس کا معاشرتی پہلو بھی تو ہے، عزت نفس کا مسئلہ بھی تو ہے۔ ہاں وہ مسئلہ ضرور ہوتا ہے۔ سماج کے یہ مسائل حل کرنے کے اور بڑے طریقے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجتماعی سطح پر وہ واقعہ ہو جاتا ہے، سماج کی جواب دہی بعد میں ہے۔ یہ تو اندر ایک زخم ہو جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے، نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ بڑا ظالم انسان ہوتا ہے جو آپ کو تکلیف دیتا ہے کہ آپ میں فوراً دو چیزیں پیدا کر جاتا ہے، غصہ، نفرت اور پھر انتقام کا جذبہ۔ آپ کی ساری مین صفات بیدار کر دیتا ہے اور آپ نے اس کو بیک قلم منسوخ کر دیا کہ جا معاف کیا، چل جا، ہم نے معاف کر دیا۔ اپنے آپ کو آسانی دو، کسی شخص کو یہ حق نہ دو کہ آپ کے اندر نفرت کے جذبات پیدا کر دے۔ انسان محبت سے محروم ہو جائے گا۔ آپ اللہ کے آگے دعا کیا کرو کہ یا اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ جس دن آپ کو معافی کی اطلاع آئی تو آپ اس کے پاس جاؤ گے اور کہو گے کہ میں نے آپ کو معاف کیا، آپ مجھے معاف کر دو، تو ایسا انداز ہو جائے گا۔ قسمت والے کہتے ہیں، درویش لوگ کہتے ہیں کہ جس دن مجھے اس بات کا پتہ چلا تو پھر میں ڈھونڈتا رہ گیا کہ کوئی ایسا بندہ ہو جس پر میں کبھی خفا تھا۔ اول تو نظر ہی کوئی نہیں آیا۔ ایک بندہ لے دے کے ملا، اس سے کہا کہ آپ مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے معاف کر دو۔ معاف کر دیا، مطلب یہ کہ اس کا حق ادا کر دیا۔ معافی لینے والے معافی دے کر جائیں گے، معافی دے کر جاؤ گے تو معافی لے لو گے۔ اگر ہٹنگ کا بدلہ ہٹ بیک میں ہوا تو پھر اپنے گناہ کو گن کے جانا تاکہ جواب وزن کے حساب سے پورا ملے۔ ہم وزن نہیں لینا چاہتے اور بے حساب کام کرنا چاہتے ہیں۔ کہتا ہے سب کو معاف کیا تو سارے قصور معاف کر، اس لیے معاف کرنے والا طاقتور ہوتا ہے۔ کمزور آدمی معاف نہیں کر سکتا، طاقتور معاف کر دیتا ہے۔ ماں اولاد کو معاف کر دیتی ہے، شفقتوں سے بھری ہوئی ہے۔ بڑے آدمی معاف کر دیتے ہیں، صرف ماں ہی معاف کرتی ہے۔ ماں کرتی ہے اور ماں کی بہو بھی کرتی ہے۔ بیوی تو معاف نہیں کرتی، ماں کی بہو بھی کرتی ہے۔ بیوی کیا کرے اگر خامن معاف نہ کرے؟ اس میں آسان سی بات ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ جب ہم نے ذات قبول کر لی تو پھر ہم صفات پر نہیں جھگڑیں گے۔ ذات قبول کر لی، ذاتی طور پر آپ سے محبت کر لی ہے۔ کل آپ مجھ سے اچھی طرح ملے تھے، آج آپ اچھی طرح نہیں ملے ہیں۔ جب میں نے ذات قبول کر لی ہے تو ملنے یا نہ ملنے سے ویسے ہی بے نیاز۔ آپ چائے پلاؤ تب بے نیاز، نہ پلاؤ تب بے نیاز۔ ذات قبول کی ہے، ذات کا تعلق تا قیامت رہے گا۔ جوانی میں رہا ہے، بڑھاپے میں رہے گا، زندگی میں رہے گا، زندگی سے ماں بعد رہے گا۔ آپ نے ذات قبول نہیں کی ہے، آپ نے صفات قبول کی ہے، اس لیے پریشان ہوتے ہیں۔ کہتے ہو کہ ہم نے تو آپ کو اچھا سمجھا تھا، پھر پتہ چلا کہ آپ اچھے نہیں نکلے۔ ہم نے تو آپ کو اچھا سمجھا تھا لیکن یہ تو کوئی اور بات نکل آئی۔ آپ ذات کو قبول کرو، ایک دوسرے کی ذات کو، صرف سے بے نیاز۔ وہ جو کوئی ہے میری قبولیت کا نام ہے، اپنی قبولیت کا نام ہے۔ آپ نے قبول کر لیا تو بس ہو گیا۔ وہ انسان بڑا کمزور ہوتا ہے جو بار بار رشتوں کی تائید کرتا ہے اور تجدید کرتا ہے۔ پرماننٹلی رشتہ ہو گیا، اب بات ختم ہو گئی۔ اس مقام سے گزرا اب گزر گیا، جیسے ہوا سو ہوا۔ اسے قائم رکھو، اپنے آپ کو قائم رکھو، اپنے مقدر کو ذرا آزمایا کرو۔ ابتلا کا وقت ہے، سورج کے اوپر تھوڑے سے بادل آگے تو گھبرا کیوں گئے ہو؟ تجھے روشنی پھر ملے گی، بادل ہی ہے، کوئی بات نہیں، نکل جائے گا۔
اپنے مستقبل سے مایوس نہ ہونا۔ سارے بزرگوں نے یہی بتایا۔ اللہ کا بار بار حکم ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ رحمت سے مایوس نہ ہونا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تو اپنے مستقبل سے مایوس نہ ہو۔ کبھی مایوس نہ ہونا اپنے مستقبل سے۔ اس نے جو کچھ کیا وہ تو الگ چیز ہے، اور تم جو کر رہے ہو یہ بھی ظلم ہے۔ اپنے آپ کو اذیت در اذیت میں مبتلا کر رہے ہو۔ پھر زندگی میں انسان کا حاصل کیا ہے؟ زندگی میں حاصل یہ ہے کہ اس کو چھوڑنا آسان ہو جائے۔ زندگی کا سب سے بڑا حاصل یہ ہے کہ زندگی کو رکھنا بھی آسان ہو اور زندگی کو چھوڑنا بھی آسان ہو۔ سب سے بڑا حاصل یہ ہے، یہ نہ ہو کہ زندگی چھوڑتے وقت مصیبت بنی پڑی ہو کہ کیا قیامت آ گئی ہے۔ یہ سفر ہے عارضی سا۔ آپ سفر کے کسی ایسے حصے میں ہو جو دنیا سے گزرا۔ اب یہاں اس کا رواج یہی ہے کہ کچھ دیر ٹھہرو، کھاؤ پیو اور اس کے بعد چلے جاؤ۔ اچھی زندگی وہی ہے جو یہاں رہ کے بھی آسانی سے گزرے اور یہاں سے نکلتے وقت بھی آسانی محسوس کرے۔ بس آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں لطف کے ساتھ وقت گزارو۔ یہ اللہ کا کام ہے، مان لو، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جاؤ۔ انشاءاللہ تعالی یقین والوں کو یقین کی منزلیں ضرور ملیں گی۔ اگر یہ حاصل ہے تو انسان کتنا آزاد ہے اور کتنا مجبور ہے۔ پہلے اس کی مجبوری دیکھ لو، پھر آزادی کا بتاتا ہوں۔ انسان ایک خاص وقت میں پیدا ہونے پر مجبور ہے، ایک خاص قسم کے دانا ماں باپ کے ہاں پیدا ہونے پر مجبور ہے۔ جو بھی ہمارے ماں باپ ہیں ان کے ہاں پیدا ہونا ہے۔ ایک خاص حد کے قد میں رہنے پر مجبور ہے۔ ایک ہی شکل کے اندر زندگی ہمیشہ کے لیے گزارنے پر مجبور ہے۔ ایک ملک کے اندر اس کی پیدائش کا تعلق ہے، ایک سماج کے ساتھ تعلق ہے۔ بعض اوقات ایک زبان میں سارا افکار گزار دیتا ہے، اس میں مجبور ہے۔ آنے میں مجبور ہے، جانے پر مجبور ہے۔ باقی سارا ہی آزاد ہے، باقی سب آزاد ہے۔ اس آزادی کے اندر ایک اور مجبوری ہے، اس آزادی کے اندر ایک اور مجبوری ہے۔ آزادی میں آپ انتخاب کرتے ہیں، آپ حسن انتخاب میں آزاد ہیں۔ جب آپ نے انتخاب کر لیا تو آزادی ختم ہو گئی۔ چوائس سے پہلے آپ آزاد ہو اور چوائس کے بعد آپ اتنے ہی ختم ہو گئے جتنے پہلے تھے۔ اینڈ ہو گیا، میں جو چاہے کروں جب تک میں کچھ نہ کروں۔ یہ فکرہ یاد رکھنے والا ہے کہ میں جو چاہے کروں جب تک کچھ نہ کروں، جب کروں تو وہی کچھ کروں جو کروں۔ پھر تو ہم انتخاب ہی نہ کریں، لڑکیاں بھی نہ کریں اور لڑکے بھی نہ کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ چوائس نہ کرے، میں یہ کہتا ہوں کہ انتخاب کر کے راضی رہے۔ راضی نہیں رہ سکتے، راضی رہے، انتخاب کو نہ بدلے۔ زندگی میں ادھر ادھر کا واقعہ آئے تو گھبرائے نہ۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ انتخاب کے وقت وہ انسان اچھا لگتا ہے اور بعد میں اس میں کمزوریاں نظر آتی ہیں؟ ہماری پسند جو ہے وہ عام طور پر صفات تک گم رہتی ہے۔ ہم چہرے کی شگفتگی کو پسند کرتے ہیں، اور چہرہ ذرا بیماری سے گزر جائے تو ہم کہتے ہیں کہ لو اندر سے تم نے کیا شکل نکال لی ہے، یہ کوئی شرافت ہے؟ حالانکہ پہلے وہی کچھ تھا۔ اس لیے ذات کو پہچانو، صفات کی پرواہ نہ کرو۔ صفات تو بدلنے والی ہیں، ذات قائم رہنے والی ہے۔ ذات ہمیشہ رہے گی، مرنے کے بعد بھی رہے گی۔ یہاں کا رشتہ بھی ہوگا، وہاں بھی رشتہ ہوگا۔ صفات کے وجود کے رشتے بدل سکتے ہیں، صفات بدلتی رہتی ہیں، کبھی یہ کبھی وہ۔ کبھی انسان اپنے سائے سے بیزار ہو جاتا ہے، وقت آتا ہے تو انسان اپنے سائے سے گھبرا جاتا ہے۔ اس لیے یہ نہیں ہوتا کہ انسان تنگ آ جاتا ہے، کبھی کبھی گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے تو انسان گھبراہٹ میں بھاگتا ہے۔ جس طرح جنگل میں آہو ہوتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے خوشبو کی تلاش میں جو اس کے اپنے پاس ہوتی ہے۔ انسان میں جب اپنی قوت نافع پیدا ہو جائے تو بھاگتا ہے۔ دراصل اس کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، وہ اپنی خوشبو میں تڑپتا ہے، بھاگتا ہے، جلوے دیکھتا ہے، جلوے دکھاتا ہے، اور پھر جب پتہ چلتا ہے کہ خوشبو ختم ہو گئی تو آرام سے چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے
اور پھر بڑھاپا خاموشی کی نظر ہو جاتا ہے۔ اس میں کوئی ایسی گھبرانے والی بات نہیں ہے، اگر قبول کیا تو قبول رکھو۔ جوانی ختم ہو گئی تو بڑھاپے میں کیا فائدہ؟ تعلق کے اندر جوانی اور بڑھاپا کوئی مقام نہیں ہے، تعلق میں صرف یقین ہے اور استقامت ہے۔ تعلق ایک یقین کو کہتے ہیں اور استقامت کو کہتے ہیں۔ دوستوں میں اعتماد قائم ہونا چاہیے۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، آپ سب چونکہ زیادہ پڑھے لکھے ہیں، آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ ایک آدمی تھا، اس کو اس کے درباریوں نے کہا کہ تیرا جو حکیم ہے یہ تجھے زہر دینے والا ہے۔ آپ کو تو پتا ہے کہ اس کا تو حکیم ارسطو تھا۔ اس نے وہ چٹھی اپنے پاس رکھ لی جس میں یہ تھا کہ حکیم مجھے زہر دینے والا ہے۔ وہ بیمار تھا۔ اس نے حکیم کو بلایا کہ دوائی بنا، جلدی بنا۔ دوائی بنانا ذرا مشکل تھی۔ کہتا ہے جلدی بنا۔ دوائی بنائی، پیالہ دیا۔ سکندر دوائی پینے لگا۔ اس سے کہا کہ تو یہ چٹھی پڑھ اور میں دوائی پی لوں۔ چٹھی میں لکھا ہوا تھا کہ تجھے یہ زہر دینے والا ہے۔ وہ دوائی پینے لگا اور کہا کہ اگر یہ زہر تو نے دیا تو جب میرا حکیم ہی زہر دینے لگ جائے تو پھر میرے جینے کا حق ہی کیا ہے؟ تیرے بغیر زندہ رہنے کا میرا منصوبہ ہی کوئی نہیں ہے۔ میرا اتنا اعتماد ہے کہ تجھے میں چٹھی پڑھا رہا ہوں اور ادھر میں دوائی پی کے رہوں گا۔ جب حکیم پر اعتماد اٹھ جائے تو پھر مریض کے ساتھ ہماری ہمدردی کیا ہے؟ اس لیے مریض کو چاہیے کہ حکیم پر اتنا اعتماد کرے کہ حکیم پاگل ہو جائے۔ مطلب یہ کہ اعتماد کرو، بھروسہ کرو، یقین کرو۔ ابتلا کا وقت نکل جاتا ہے، یقین سے نکل جاتا ہے، کوشش سے نہیں نکلتا۔ یاد رکھنا میری بات، 2 دفعہ کہہ رہا ہوں کہ مشکل وقت کوشش سے نہیں نکلتا، یقین سے نکلتا ہے۔ جو بات چلنے میں نہیں ملے گی وہ ٹہرنے میں مل جائے گی، جو بات مانگنے سے نہیں ملے گی وہ بن مانگے مل جائے گی۔ اگر وہ جاگنے میں نہیں ملا تو سونے میں مل جائے گا، وہ ملتا ہے۔ بس تم یقین کرو اور بیٹھ جاؤ۔ تمہارا حصہ جو ہے آسمانوں سے چل کے آئے گا، زمین سے نکل آئے گا۔ زمین تیرے خزانے کو اگل دے گی، تو ٹھہر نہیں سکتا۔ مشرق سے اتنا بڑا سورج تجھے روشنی دینے کے لیے آتا ہے، تو کہاں غائب ہوگا؟ غائب نہیں ہو سکتا۔ یقین کے ساتھ 2 قدم ٹھہر، ہر شے چل کے آئے گی، اور پھر ہرن، تارے وہ سارے جنگل سے آ جائیں گے۔ یقین کر، یہ وہ بات ہے کہ یقین پیدا کرے غافل۔ اپنے آپ پہ یقین کر، کچھ دیر تو اپنے آپ پہ بھروسہ کرو۔ ہر وقت پریشانی اور رونا، یہی تو زندگی میں باعث پریشانی ہے۔ زندگی سے گلہ نکال دو تو سارے کے سارے لوگ آپ کے ساتھ خوش ہوں گے۔ آپ گلہ کرتے ہو تو لوگ ویسے ہی بھاگ جاتے ہیں۔ پھر گلہ، پھر مصیبت، کل کی بات کرو گے تو پھر برسوں کی بات کرو گے۔ جانے دو آپ۔